السلام علیکم. دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کچھ ہی دیر پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پریس کانفرنس میں وہ صحت کی سہولیات اور خاص طور پر NICVD کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کیا کیا صحت کی سہولیات میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت کر رہی ہے. لیکن کچھ سوالات جو تھے وہ ساتھ ساتھ سیاسی معاملات میں تھے. اپوزیشن سے رابطوں کے حوالے سے، کسی بھی تحریک چلائے جانے کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے رابطے میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کا اس وقت علاج چل رہا ہے لیکن کوئی تحریک چلانے کا بھی پلان نہیں ہے. بہرحال رابطوں میں ابھی ہم برقرار ہیں. ایک اور جو آخر میں ابھی آپ پریس کانفرنس دیکھ رہے ہوں گے چند لمحے پہلے، لاڑکانہ کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا کہ لاڑکانہ کی جو حالت ہے اس وقت اس کی ذمہ داری کس پر ہے اور فوجی عدالتوں کے معاملے پر آپ کیا کریں گے. تنزیہ بڑا اچھا خوبصورت انداز سے جواب دیا کہ یہ دونوں ایک ہی معاملہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ لاڑکانہ کے معاملات ہیں، زیادہ دور سے لے کے اب تک کچھ نہیں کیا جانے لگا. یہ شاید کوئی بنایا ہوا سوال تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یا کچھ اور تھا. گزشتہ 10 سال اور 8 ماہ آپ کی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور اس سے پہلے گاہے بگاہے آپ کی حکومت رہی ہے. سپریم کورٹ کے اندر بھی لاڑکانہ کی اور فنڈز کی باز گشت جن الفاظ میں تھی وہ ماضی ہو گیا، میں اس کو دہراؤں گا نہیں. وہ بھی بات آج ہم اس صورتحال پر بھی بات کریں گے. لیکن جو رویہ اس وقت حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ ہے اور نیب کی جو شکنجہ ہے اپوزیشن کا، اس پر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نذیر لغاری صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ایڈیٹر ان چیف بول. بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب آپ کے وقت کا. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے ایکٹیو ممبر ہیں جی، اور اسٹوڈنٹ لائف سے بڑے زبردست قسم کے پولیٹیکل ورک کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے. بسرا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. لغاری صاحب میں آپ سے آغاز کر لوں. میں نے آغاز تو کرنا تھا کہیں اور سے. بلاول بھٹو صاحب جاتے جاتے کوئی اور جملہ دے گئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سوال یہ کر لیا جائے لاڑکانہ جہاں آپ بھی متعدد بار گئے ہیں مختلف معاملات کے لیے، مجھے بھی آپ کے ساتھ بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. یہ سوال اور اس کا جواب میری سمجھ سے تو باہر تھا کہ ضیاء الحق دور سے شروع کر دینا. لاڑکانہ کی حالت پچھلے دنوں میں جو وہاں پر سیوریج کی حالت تھی، وہاں کی جو سڑکوں کی حالت تھی، وہ سوشل میڈیا پہ دکھائی گئی. بلاول بھٹو صاحب نے ایکشن لیا، پھر صورتحال ویسی ہوگی. یا اس کا بھی ذمہ دار کسی کو ٹھہرایا جا سکتا ہے کیا؟ لاڑکانہ کی حالت بہت خراب رہی ہے. ماضی میں بھی یہی صورتحال تھی جب کہا جاتا تھا کہ لاڑکانہ کو پیرس بنا دیا گیا ہے. لاڑکانہ کہیں سے بھی پیرس نہیں بنا تھا. اس وقت کی لاڑکانہ کی حالت یہی تھی. پھر 2010 اور 2011 کے سیلاب نے پورا انفراسٹرکچر ویسٹ کا، جو ویسٹ بینک آف دا ریور انڈس ہے، وہ ڈسٹرائے ہو گیا تھا. روڈ، سڑکیں، چیزیں جتنا بھی تھی اور بلڈنگز وغیرہ سب ختم ہو گئی تھیں. اور سیلاب تو وہاں ٹنڈوالہ یار تک چلا گیا تھا، یعنی کہ دریائے سندھ کے مغرب میں تو وہ مطلب 50 کلومیٹر سے بھی زیادہ، 50-60 کلومیٹر سے بھی زیادہ آگے چلا گیا تھا. تو اس وقت انفراسٹرکچر تباہ ہوا. لیکن یہ ری بیلٹ ہوا ہے، بڑی حد تک ری بیلٹ ہوا ہے. جیکو آباد میں ری بیلٹ ہوا ہے، کمبر شداد کوٹ میں ری بیلٹ ہوا ہے، لاڑکانہ میں ری بیلٹ ہوا ہے. لاڑکانہ سٹی میں بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں، اضافہ ہوا ہے کچھ چیزوں کا جو اچھی ہیں. وہ شیریں امیر بیگم جو اوور ہیڈ برج ہے یا اوور وے جا رہا ہے وہ ہے. جو روڈ جو جا رہا تھا جب ہم شہر میں انٹر ہوتے تھے تو ہو نہیں سکتے تھے، اور کوئی بائی پاس بھی نہیں تھا. تو ظاہر ہے بائی پاس تو اس کے انڈس کا ہائی وے والوں نے دیا ہوگا، نیشنل ہائی وے میں بہت اچھا بائی پاس ہے. لیکن شہر میں داخل ہوتے ہوئے وہ صورتحال نہیں ہوتی ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جی لاڑکانہ میں 4 چاند لگ گئے ہیں اور لاڑکانہ جو وہ پیرس کا مقابلہ کرتا ہے، یا لاڑکانہ کسی اور ملک. چلیں ہم ایک جملہ کہ حکمرانوں کا شہر نہیں لگتا لاڑکانہ. اگر آپ حکمرانوں کا شہر وہاں کہیں اور شہیدوں کا شہر کہیں تو ایسا میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، میں حیرت انگیز بات بتاتا ہوں. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 1994 95 96 میں، تو انڈس ہائی وے کی تعمیر ہو رہی تھی. صرف 2 سیکٹر چھوڑ دیے گئے تھے، باقی پورے انڈس ہائی وے پر کام ہو رہا تھا. 2 سیکٹر چھوڑ دیے، لاڑکانہ سیکٹر اور دادو سیکٹر چھوڑ دیا گیا تھا، اور ڈیرہ غازی خان سیکٹر چھوڑ دیا گیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فاروق لغاری صدر ہے
مگر کر کچھ نہیں سکتا، اور بے نظیر وزیر اعظم ہے مگر کر کچھ نہیں سکتی ہیں. تو یہ احساس دلانے کے لیے اس طرح کا کہ سویلین نااہل ہوتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو اس طرح کا احساس دلانے کے لیے کام ہوتے رہتے ہیں. صحیح. چلیں، جو یہ ایک الگ پورا پروگرام بنتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کتنا کام کرنا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو. بہرحال میں اس پہ بھی ریبٹل ضرور آپ کا لوں گا، جو بھی بات کی ہے، جو میرا سوال بھی تھا. بصرہ صاحب، دوسرا آپ، کیونکہ آپ کی ملاقات نوڈیرو ہاؤس میں بھی میں اور آپ بھی وہاں ملتے رہے اکٹھے، ہم نے وہاں بھی لاڑکانہ اکٹھے بھی دیکھا ہوا ہے، لیکن یہ ایک تو میں جواب چاہوں گا. دوسرا یہ کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ دیوالیہ ہے تو وہ صرف اور صرف یعنی کہ آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور آپ کی حکومت دیوالیہ ہے، اور کچھ اس ملک میں دیوالیہ نہیں. مختصر بات یہ ہے کہ ابھی نذیر لغاری صاحب بھی بالکل حقیقت بات کہہ رہے تھے. یہ بدقسمتی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی کا وہ لاڑکانہ جو پوری دنیا میں مشہور ہے، انہوں نے اور جدوجہد شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی کی ہے پاکستان کے لیے، کچلے ہوئے طبقات کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایسے لیڈران تھے کہ کم از کم اس شہر کو تو ہمیں کو ماڈل سٹی بنا سکتے تھے. اور میں یقین مانیے ہم جب بھی جاتے تھے لاڑکانہ ہم یہی بات کہتے تھے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اتنی دفعہ اقتدار ملا لیکن انٹیریئر سندھ میں کہیں ترقی نظر نہیں آتی. جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ لاہور سارا فنڈ لگایا لاہور میں، شہباز شریف نا پترے پل بنے ہوئے ہیں فلاں. بھائی آپ کم از کم لاڑکانہ کو تو بہتر کر لو. لاڑکانہ تو وہ آپ کا گھر ہے، وہاں سے پیپلز پارٹی نے اتنی دفعہ رول کیا ہے. آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو قبر سے رول کر رہے ہیں، آج بھی شہید بی بی وہاں سے رول کرتی ہیں، لیکن آپ کا ضلع جو ہے وہ لاڑکانہ سے زیادہ بہتر ہے، ڈیولپ ہے، حالانکہ جنوبی پنجاب ہمیشہ نیگلیکٹ رہا ہے. بالکل مدثر نہیں. میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر کمپیریزن کریں گے بہاول نگر کا تو لاڑکانہ کو تو حالت یہی ہے، لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں بہاول نگر کو لاہور سے، شیخو پورہ سے، گجرانوالہ سے، ننکانہ سے، تو حالات بالکل مختلف ہیں. چونکہ یہاں پر فنڈ زیادہ آتے رہے، یہاں پر زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی، بیوروکریسی بھی اور سیاستدان بھی زیادہ اقتدار میں رہے. دوسری بات دیکھیں، بلاول صاحب کا اعتراض کرنا بنتا ہے، اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ تنقید کرے، لیکن میں یہاں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ 8 مہینے میں آپ چاہتے ہیں کہ 70-71 سال کا حساب مل جائے، تو 70-71 سال میں اگر 30 ارب ڈالر کے قرضے لیے گئے تو اس میں عمران خان صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہاں پر 600 کروڑ روپے ڈیلی کا سود ادا کیا جا رہا ہے، قرضوں کی مد میں قرض اتارنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے. مالی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ حالات خراب ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑی ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ بتائیے نا کہ جب سے ہم آئے ہیں ہم نے تمام اپنے جو دوست ممالک تھے، پڑوسی ممالک تھے، ان کے ساتھ وہ آج پاکستان میں وزٹ کر چکے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. انویسٹر پہلے تو بھاگ رہا تھا، اب کم از کم انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ آج قرضے تو لے رہے ہیں ہم لوگ، لیکن ٹائم لگے گا. پھر میں کہوں کہ یہ 1 سال میں ہو جائے گا، میری اپنی نظر میں اس کو سٹیبل ہوتے ہوتے 2-2.5 سال لگ جائیں گے. چونکہ اکانومی جہاں پہ چلی گئی تھی، جہاں پہ بیڑا غرق ہو گیا تھا، آپ نے ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض پیدا کر رہے ہیں، پھر اوپر سے IMF کے پاس ہمیں جانا پڑا، تو ان کی بھی اپنی شرائط ہے. تو اس لیے یہ تنقید کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں اکانومی ایک نیشنل ایشو ہے، اس کے اوپر تمام جماعتوں کو پازیٹیو سوچ اپنانی چاہیے اور ان دونوں پارٹیوں کو یہ ماننا چاہیے. کے حوالے سے وہ زیادہ بات بھی نہیں کریں، ہم نیب کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. میں نذیر لغاری صاحب کو آج کے پوائنٹ کے حوالے سے لاؤں کہ یہ ایک تو جو کیسز چل رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے لغاری صاحب، دوسرا کچھ نئے ریفرنسز ہیں 2 سابق وزراء اعظم کے حوالے سے، عباسی صاحب اور میاں نواز شریف صاحب، ان کے حوالے سے نیب پوری طرح سے اپنا کام کر رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نیب مخالف جو ایک تحریک بنے گی وہ حکومت کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتی ہے، جو اپوزیشن اس وقت سخت لہجہ حکومت مخالف اپنایا ہوا ہے؟ ایک تو نیب بنایا گیا تھا سیاست کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف، جمہوریت اور جمہوری عمل کے خلاف، اور اپنا پورا کام ایمانداری سے کر رہا ہے. نیب نے سیاست کو رسوا کرنے کا کام کیا ہے. اگر اس نے احتساب کے ذریعے اگر احتساب کرتے، اگر کسی کا
کچھ کرتے 4 سال سے 2016 2017 2018 2019 میں ہم نے پاناما کا بڑا رولا سنا تھا اور ہم بھی اس رولا ڈالنے والوں میں تھے. ہم نے بڑے چیخیں ماری, بہت چیخ و پکار کی. ہوا کیا؟ پاکستان کے خزانے میں کتنا پیسہ آیا ہے سارے کے سارے پروسیس کے بعد آپ نے انویسٹیگیٹ کیا. ایک بڑی جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی کے ہم نے بھی تالیاں بجائی تھیں, جے آئی ٹی کو ہم نے بھی سنا تھا. 10 والیوم بن گئے. اس 10 والیوم میں کیا نکلا؟ کیا اس میں ایسے ایویڈنسز آ گئے جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے کہ جناب ہم منی ٹریل لے کر آئے ہیں, یہ آپ نے کرپشن کی تھی. اور یہ ٹوٹل ایبسولوٹلی نااہلی تھی نیب کی اور جے آئی ٹی کی. جے آئی ٹی کوئی چیز ثابت نہیں کر سکی تھی اور جا کر ہم کہتے کہ جناب یہ اس ثبوت کو کیسے نکالو گے, اس کو کیسے اگنور کرو گے. صرف ایک فونٹ والا لے کر آئے اور فونٹ والے کی کوئی ریلیٹیو نہیں ہو رہا تھا, اس سے کوئی ریلیٹ نہیں کر رہا تھا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسد منیر کی خودکشی کے بعد ایک انٹیگریٹی والا فوجی افسر تھا, اس نے جن حالات میں خودکشی کی ہے اس کی خودکشی کے بعد تو نیب کو بھی خودکشی کر لینی چاہیے اور اس کا کوئی وہ نہیں رہا ہے. ایت صاحب نہیں ہے, ایت صاحب کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے, ڈھول بجایا جاتا ہے. ایت صاحب وغیرہ سر یہاں تو ریفرنسز جو ہیں وہ مختلف تیار ہو رہے ہیں اور کیا نتیجہ نکلا اب تک کے ریفرنسز کا؟ کیا نتیجہ نکلا اب تک کے ریفرنسز کا؟ کیا تیر مار لیا ہے؟ مجھے پتا ہے کس کو 40 سال سزا ہوئی تھی, مجھے پتا ہے کس کو 25 سال سزا ہوئی تھی, جو ایک دن بھی جیل میں نہیں گیا, ادھر جا کر دست مبارک پر جنرل مشرف کے بوسہ دیا اور اگلے دن جو ہے وہ اعلیٰ منزل پر چلا گیا, اعلیٰ عہدے پر چلا گیا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. کیا 1999 2000 سے لے کے پھر آگے تک 2008 تک کا نیب نہیں, اب وہ مختلف ہے. میں بسرا صاحب ایک تو اپوزیشن ہے جو شکنجے میں ہے, علیم خان صاحب کے علاوہ بات کر لیتے ہیں. علیم خان صاحب ہو گئے, وہ پکڑے بھی گئے, ان کے معاملات بھی چل رہے ہیں. نئے سے نیا ریفرنس نکل رہا ہے اور اپوزیشن کہہ رہی ہے حکومت گٹھ جوڑ سے ہو رہا ہے اور یہ سارا کچھ ہے. لغاری صاحب کے بھی وہی تجزیہ ہے. دیکھیں لغاری صاحب میرے بڑے ہیں اور ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نیب جو بنایا گیا تھا وہ جماعتیں توڑنے کے لیے مشرف نے بنایا تھا, لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کے لیے بنایا تھا, اپنی حکومت کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے بنایا تھا. وہ بلیک میلنگ کا ادارہ تھا. لیکن آپ مشرف کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ یہ نیب 10 سال حکومت رہی ہے, پہلے پیپلز پارٹی پھر نون لیگ. مجھے بتائیے کہ اس نیب کو اگر کوئی خامیاں تھی دور کیوں نہیں کی گئیں؟ پھر جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں وہ بھی کس کے لگائے ہوئے ہیں؟ وہ بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے. اور پھر میں لغاری صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور کے بنے ہوئے ہیں. اور میں یہاں پر میں خراج تحسین پیش کروں گا جسٹس جاوید اقبال صاحب کو کہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسی شخص نے اتنی جرت کی ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جو ہولی کاز تھے, جو مقدس گائے تھی, جن کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا, کیا کوئی پوچھ سکتا تھا وزیر اعظم کو, کوئی پوچھ سکتا تھا وزیر اعلیٰ کو, کوئی پوچھ سکتا تھا جنرلز کو؟ تو بات یہ ہے کہ آج اچھا علیم خان کی آپ نے مثال دی, کوئی سوچ سکتا ہے کہ حکومت ہو کسی پارٹی کی اور اس کا سینئر منسٹر ہو پنجاب کے اندر اور وہ پریزیڈنٹ بھی رہا ہو پنجاب کا, خان صاحب کا ذاتی دوست بھی ہو, اور وہ بندہ نیب نے پکڑ لیا؟ کیا ہم نے کیا کہا؟ بات یہ ہے کہ نیب نے کمال کیا ہے. اور ایون کہ جب انٹرم گورنمنٹ تھی اس وقت بھی جسٹس جاوید اقبال صاحب نے اپنا کام شروع کر دیا تھا. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اور احتساب کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, ترامیم آنی چاہیے جس سے جو بھی چور ڈاکو لٹیرا ہے وہ نہ بچ سکے. لیکن جو کام اب نیب کر رہا ہے میرا خیال ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. کبھی مجھے بتائیں مدثر, کبھی ایسے لوگوں کو ہاتھ بھی لگا تھا, کبھی کسی نے ٹچ بھی کیا تھا؟ کہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں 3 ریفرنسز جو نئے تیار ہوئے ہیں, زرداری صاحب براہ راست ملزم اس میں جو ہے وہ نہیں ہیں. اب یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پہ تو پھر جو لغاری صاحب بات کر رہے ہیں کہ سیاست کے لیے استعمال ہوا جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں قریبی دوست ان کے سمجھے جاتے ہیں جو لوگ سارے عمل کے اندر ملوث ہیں. اس طرح کی چیزیں جب بنائی جائے تو پھر تو سوال اٹھائے جائیں گے. مدثر بھائی, حسن اور حسین جی, میاں نواز شریف بھی ڈائریکٹ ان کی کہیں پہ بھی نہیں تھی. چکر کیا میرے بھائی, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو ایویڈنس آصف صاحب کے خلاف آئی ہے یا اچھا میں ایک وکیل ہوں, اگر ریفرنس نیب کے اندر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کو کنیکٹ کیا گیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ براہ راست ملوث نہیں ہے. اب ثابت یہ کرنا ہے کہ وہ پیسہ
جو مجید انور گروپ نے کمایا یا باقی لوگوں نے کمایا جن کے اکاؤنٹس میں آیا اس کا بینیفٹ زرداری صاحب نے نہیں اٹھایا. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو زرداری صاحب ایکوٹ ہو جائیں گے. اس لیے میرا خیال کہتا ہے کہ ہمیں ججمنٹ سے پہلے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ابھی کیس کا ٹرائل شروع ہونے والا ہے. آپ دیکھیے جب نواز شریف کا ٹرائل اچھا جی مدثر ایک منٹ جب آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف کا ٹرائل ہو رہا تھا وہ کہہ رہا تھا یہ اس کیس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کوئی شہادت نہیں ہے. دیکھ لیجئے گا وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے 7 سال کی سزا دی, ان کو جرمانہ کیا, آج وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. آج ان کا نظریہ بھی ختم ہو گیا, خلائی مخلوق بھی ختم ہو گئی, وہ بغض کے مارے جج بھی ختم ہو گئے. اب تو ہر بات شب ہو رہی ہے. صحیح. اچھا میں جو بات ہو رہی ہے اختیارات کا اگر غلط استعمال ہے لغاری صاحب, اگر وہ کوئی وزراء اعظم ہے, کوئی سابق صدر ہو, کوئی وزیر اعلیٰ ہو, کوئی وزیر ہو, کوئی بھی طاقتور شخص ہو, تو سر اگر اس کے خلاف کوئی چیز کوئی ریفرنس آ رہا ہے تو اس کو ہم کیوں کہیں گے کہ یہ پولیٹیسائز چیزوں کو کیا جا رہا ہے, سیاسی طور پر وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو اگر کوئی اختیارات کا استعمال ہے, کرپشن کے معاملات ہیں, تو صاحب تو ہونا چاہیے نا سر. اچھا بات تو قریبی دوست کی ہوئی, تو پھر قریبی دوستوں کے بھی تو ایک داستان ہونی چاہیے نا. انور مجید ہیں تو انور مجید ہو سکتا ہے زرداری صاحب کے دوست ہوں. زرداری صاحب سے میری 50 ملاقاتیں آن دا ریکارڈ ہیں, وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. آپ بھی قریبی دوست ہیں؟ نہیں میں بالکل نہیں ہوں قریبی دوست, اس طرح تو میری باری بھی آ جائے گی. نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر انور مجید ان کے قریبی دوست ہیں, میں نے ان کو کبھی ان کے قریب نہیں دیکھا ہے, یا اس وقت جب میں نے ان سے بات کر رہا تھا تو انور مجید کو میں نے کہیں نہیں دیکھا, بلکہ میں نے انور مجید کو گرفتاری کے بعد دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا اس وقت جو جہاز میں ہم ایک ساتھ سفر کر رہے تھے. خیر ایک طرف جاتے ہیں. عدالت نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا, ٹھیک, سپریم کورٹ نے کیا. سپریم کورٹ کے فل بینچ نے, 3 رکنی بینچ نے جہانگیر ترین صاحب کو, 5 رکنی بینچ نے میرے سامنے, اس وقت بھی میں موجود تھا, ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. پھر جب وہ گئے کہ جناب مجھے جو ہے وہ بحال کیا جائے, مجھے الیکشن نہیں, کہا کہ نہیں آپ تو ڈسکوالیفائی ہیں. پھر ان کو نواز شریف کو ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ان کے خلاف کیس ریفرنس بنایا گیا, 1 نہیں 2 ریفرنس بنائے گئے. جہانگیر ترین صاحب کے خلاف 1 ریفرنس بھی نہیں بنا, کوئی سوچا بھی نہیں گیا, منی ٹریل بھی نہیں لی گئی, ان سے حساب کتاب بھی نہیں ہوا, ان سے پوچھا بھی نہیں گیا, کہیں کسی جگہ بلایا بھی نہیں گیا. اس کے بعد ایک اور بتاتا ہوں, خسرو بختیار کے والد میرے بہترین دوست تھے, اور ہم نے کراچی کی سڑکوں پر بہت پیدل بھی چلے ہیں اور رکشہ ٹیکسی سے بھی سفر کیا ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور اب جہانگیر اپنا خسرو بختیار کی شوگر ملیں ہیں, ان کی فیکٹریاں ہیں, تو وہ تو اپنا مخدوم رکن الدین کے پاس تو نہیں تھیں. مخدوم رکن الدین ہمارے دوست تھے. مجھے معلوم ہے کہ سندھ کلب میں آ کر ٹھہرتے تھے, کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے تھے, لیکن سندھ کلب میں ٹھہرنے والا آدمی تو ایک بزنس کر کے وہ ہو گئے. سر بزنس کر کے لوگ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا باقی لوگ نہیں ہو سکتے, باقی لوگ نہیں ہو سکتے. اچھا ان کی دوستی تو ثابت ہے نا, جہانگیر ترین کا تو جہاز استعمال ہوتا ہے, انور مجید کا پتہ نہیں جہاز ہے یا نہیں, مجھے بھی نہیں معلوم نہیں. اچھا مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک میں مجھے ساتھ شوکت بسر صاحب بھی موجود ہیں, نذیر لغاری صاحب بھی موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, سارے کے سارے ٹاپک کو جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.